الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا حاجت روا ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا روزی رساں ہے، گنج بخش ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، ماں اور بہنوں، اللہ نے نبی علیہ السلام پر قرآن اتارا، اور اس قرآن میں ہی اس قرآن کی فضیلت اللہ نے خود بیان فرمائی. جگہ جگہ پر اللہ نے ہمیں پیغام سنایا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور تمہارے دین سے لے کے دنیا
دنیا سے لے کے آخرت تک یہ قرآن، یہ کتاب تمہارا ساتھ دینے والی کتاب ہے۔ اسے پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا یا کسی اندھیرے میں وہ نہیں جا سکتا۔ اسے قرآن کو اللہ نے شفا بھی کہا۔ کوئی مرض، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم بھی ہو، کوئی مصیبت بھی ہو، کوئی پریشانی بھی ہو، قرآن پڑھنے والا آدمی کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں اس کو عطا کرتا۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور اس کا دل زندہ رہتا ہے، ایمان کے نور سے منور رہتا ہے، اور دل اس کا نرم رہتا ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اس قرآن سے منہ موڑنے والا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، یا رمضان آیا تو قرآن پڑھ لیا، ایسے آدمی کے لیے اس قرآن میں ہی ہے کہ اللہ اس کی معیشت بھی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گا، اور وہ کہے گا اللہ میں دیکھتا تھا، بینائی تیز تھی، عقل بھی تھی، جسم بھی سلامت تھا، قیامت کا دن آیا، مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ اللہ فرمائے گا کہ میری آیات آتی تھی، قرآن تھا، میرا ذکر تھا، سب کچھ ہی تو نے بھلا دیا، اب جہنم میں تمہیں ڈال کے ہم بھی بھلا دیں گے کہ کوئی جہنم میں پڑا ہوا۔ اس کو پڑھنے والا، ہماری وہ روٹین نہیں ہے، نہ میری، نہ ہمارے بچوں کی، نہ آپ لوگ، نہ ہماری آنے والی نسلیں۔ ایک عجیب کشمکش ہے، دنیا دنیا، صرف دنیا۔ اٹھنا ہے تو آفس جانا ہے، یا اسکول جانا ہے، یا اکیڈمی جانا ہے، یا کاروبار کے لیے دکان کھولنی ہے، رات کو 11 12 بجے 10 بجے واپس آئے، قرآن کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں سورہ اخلاص ہی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے خیال میں آدھا منٹ نہیں لگتا، 30 سیکنڈ نہیں لگتے سورہ اخلاص پڑھنے پر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 سیکنڈ لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ 10 مرات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا حد آگے جائیں 2 منٹ میں 10 مرتبہ یہ سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 منٹ میں آپ اپنے لیے جنت میں گھر بنوا سکتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، من قرأ سورۃ الاخلاص حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، یعنی 1 آیت نہیں یا 2 آیتیں نہیں، پوری سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے، 10 بار پڑھ لے، جنت میں گھر نہیں، اللہ جنت میں بہت بڑا محل اس کے لیے تیار کر دیتا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا، اللہ اتنا راضی ہوتا، اس نے 10 بار قرآن کی یہ سورت پڑھی، 10 بار اس نے سورت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھر بھی بناؤں گا جنت میں، محل بھی بناؤں گا جنت میں۔ دنیا میں گھر بنانا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں قرآن کی طرف آنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سینے میں رکھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے
کبھی بڑی مشکل ہے کہ کوئی ہوں گے ایسے بھی، لیکن زیادہ ایسے ہیں جو گھر جا کے بھی بچوں سے نہیں پوچھتے وہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، بیوی سے سوال نہیں ہوتا قرآن پڑھتی ہو کہ نہیں۔ وہ خاوند کون سا ہے جو بیوی کے پاس جائے گھر میں اور کہے اللہ کی بندی تو اتنی میری خدمت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، ایک ایک چیز سلیقے پر رکھی ہوئی، پورا گھر تم چلا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں تو جہنم میں جائے، چل آج مجھے قرآن تو کھول کے سنا، چل اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا میں تمہیں پڑھاتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو انسان قیام کرتا ہے یعنی نماز کے لیے اٹھا ہے، نفل نماز، اور صرف 10 آیتیں وہ قرآن کی پڑھ لیتا، صرف 10 آیات جو نماز کے اندر قرآن کی پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ کبھی بھی اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھتا۔ اللہ اس کو اعزاز یہ دیتا ہے کہ تو غافلین سے باہر نکل گیا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اب ایسے لوگ بڑے کم ہوں گے کہ زندگی میں کبھی کوئی نماز پڑھی اور اس میں 100 آیتیں ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کون ہے ایسا؟ وقت ہی نہیں ہے، 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ کی نماز 12 منٹ 15 منٹ کی ہو جائے تو امام پہ انگلیاں اٹھتی ہے، یار کوئی اور مسجد ڈھونڈو، ہم نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، چلے امام کے پیچھے۔ اگر آپ کو اتنا وقت نہیں بھی ملتا، زندگی میں ایسے کتنے نوافل ہیں جس میں ہم نے 100 آیتیں اللہ کے قرآن کی پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اور جس نے 100 آیتیں نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، کتب من القانتین، اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والوں میں وہ لکھ دیا جاتا، یہ تو میرا عاجز بندہ، یہ تو میرا فرما بردار بندہ، فرما برداروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1000 آیتیں پڑھ لی، 1000، کتب من المقنطرین، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، سونے کی دکان ہے، چاندی کا کاروبار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس نے 1000 آیتیں قرآن کی پڑھی ہے، یار یہ تو بڑے خزانوں کا مالک ہے، یہ تو بڑا امیر آدمی ہے آخرت کے اعتبار سے، یہ تو بڑا مالدار آدمی آ رہا۔ نیکیوں کے خزانے جمع کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ قرآن کی آیات کتنی پڑھتے ہیں، روزانہ روٹین پر ہماری تلاوت کیا۔ اور یہاں ایک روایت یہ آتی ہے، اور یہ صحیح روایت، کہ جو 10 آیتیں پڑھتا ہے قرآن کی کبھی نہیں چھوڑتا، صبح کے وقت ٹائم مل گیا، دوپہر کو وقت مل گیا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سوتے وقت ہی وقت مل گیا، اور وہ 10 آیتیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اللہ فرمائے گا اپنا دایاں ہاتھ آگے کر۔ قرآن پڑھنے والے، تیری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ تم نے ناغہ کیا، ذرا اپنا ہاتھ تو آگے کر۔ وہ کہے گا اللہ یہ میں نے دایاں ہاتھ آگے کر دیا، اللہ تو کیا دینا چاہتا ہے، یہ سوال ہوگا۔ اللہ اس کے دائنے ہاتھ پہ رکھے گا، یہ جنت ہے اور یہ دائمی جنت ہے، تو کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے۔ پھر اللہ فرمائے گا اب بایاں ہاتھ آگے کر۔ جب وہ بایاں ہاتھ آگے کرے گا، اللہ فرمائے گا یہ ساری نعمتیں میں تجھے عطا کرتا ہوں، ان نعمتوں میں بھی کبھی کمی نہیں کی جائے۔ تو وہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا۔ اگر قرآن کو بند کیا اور قرآن پہ مٹی پڑی ہے، قرآن پہ ڈسٹ پڑی ہے،
قرآن کا غلاف اب اس کا رنگ بھی وہ نظر نہیں رہا، مٹی مٹی نظر آ رہی ہے، تو اس آدمی کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکافی عصم من الدجال، جس دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے رہے، آپ نے فرمایا جس جوان نے، جس عورت نے، جس مرد نے، جس بچے نے، جس بوڑھے نے 10 آیتیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لیتا، اللہ اس کو اتنا بڑا اعزاز دیتا۔ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ، آج جمعہ کا دن ہے اور کم ہوں گے، ایک طرف نہیں ہر طرف، جہاں اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بھی بہت ہیں وہاں غافل بھی بہت ہیں۔ ایمانداری سے سوچے، اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ سوال کریں کہ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آج سورہ کہف جمعہ کا دن پڑھی؟ اللہ کے قرآن، یہ قرآن کو کیوں شفا کہا گیا؟ یہ قرآن کو ہدایت کیوں کہا گیا؟ یار کہیں سے پڑھ لو، وہیں سے آپ کا اجر شروع ہو جاتا۔ کہیں سورہ اخلاص پڑھی تو جنت میں محل بنتا ہے، گھر بنتا ہے۔ سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لی، دجال کے فتنے سے پناہ ملتی ہے۔ جمعہ کا دن آیا، چلو یار پورا ہفتہ روٹین کے کام ہوتے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے سورہ کہف پڑھو۔ اگر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے درمیان اللہ ایک نور کو پیدا کر دیتا۔ وہ نور اس پورے ہفتے میں ختم نہیں ہوتا، اللہ نے آپ کے لیے نور کو پیدا کر دیا، آپ کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک نور ہی نور۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح روایت، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ النور فیما بینہ و بین بیت العتیق۔ یار اتنا بڑا اجر، اتنا اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اتنا اللہ اس بندے کو نوازتا ہے۔ صحیح روایت حدیث کی کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ماننا والا میں آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی ہے، ماننا والا سے لے کے بیت اللہ تک اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا، بیت اللہ تک۔ روایت کا میں ذمہ دار ہوں، روایت صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جمعے کا دن آیا، ماں ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہی، بیٹی ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہی، بیوی ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہی، بھائی ہے، بہن ہے، گھر میں بوڑھا ہے، دادا ہے، باپ ہے، سورہ کہف پڑھ رہے۔ اللہ فرماتا ہے اضاء لہ النور فیما بینہ و بین بیت العتیق، تیرے گھر سے لے کے میرے گھر تک اللہ کہتا ہے میں نے نور کو پیدا کر دیا، میں نے تیرے لیے یہاں سے لے کے بیت اللہ تک روشنی روشنی بنا دی۔ یار اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر، اتنی روشنی کوئی کیسے بنا سکتا؟ لیکن یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جہاں یہاں سے لے کے بیت اللہ تک نور ہی نور پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑنے والا اللہ فرماتا ہے دنیا بھی اس کی برباد کر دوں گا، آخرت بھی اس کی برباد کر دوں گا۔ یہ مت سمجھیے کہ قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوا، تلاوت نہیں کرتے تو کیا ہے، ساری زندگی قل هو اللہ احد ہر نماز میں پڑھی ہے، ساری زندگی قل اعوذ برب الفلق سے اوپر گیا ہی نہیں، ساری زندگی انا اعطیناک الکوثر پڑھتے رہے۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ 10 آیتیں پڑھ لو، 100 آیتیں پڑھ لو،
1000 آیتیں پڑھ لو، یہ انعام ملے گا، گھر بنے گا، جنت میں محل بنے گا، اور تم اللہ کے عاجز بندے بنو گے، فرما بردار لکھ دیے جاؤ گے، خزانوں والے لکھ دیے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک شخص ہے اور وہ گھوڑے کو باندھا ہوا ہے، اور اس نے کہا یار میں سورہ کہف پڑھتا ہوں۔ سورہ کہف پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اور ایک بادل آہستہ آہستہ نیچے آ رہا، اس کا گھوڑا بار بار بدک رہا، اس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، یہ بدک رہا، یہ گھوڑا بھاگ نہ جائے۔ جب قصہ بیان کیا گیا آپ نے فرمایا او تجھے کیا پتا، اللہ کی طرف سے سکون تیرے اوپر اتر رہا تھا، اطمینان اتر رہا تھا، سکینت اتر رہی تھی، تجھے کیا پتا کہ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں تیرے اوپر اتر رہی تھی۔ لیکن قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، ہماری زندگیوں میں وقت ہے، اگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ تو ہوں گے 24 گھنٹوں میں کہ ہم اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کیا فرماتے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کمائی کرنے والے کے لیے، تاجر کے لیے، دکاندار کے لیے، ذمہ دار کے لیے، کہ نماز پڑھ، اللہ کا ذکر کر، دکان پہ بیٹھا اگر تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دن تیری زندگی میں نہیں آئے گا کہ اس دن تمہیں گھاٹا پڑ جائے۔ تیرے منافع کا اللہ ذمہ دار ہے، تیری آمدنی کا اللہ ذمہ دار ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ ذمہ دار ہے، کسی حاسد کی آنکھ تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ تیرا ذمہ دار۔ تو دکان پہ بیٹھ کے، کمائی کے اڈے پہ بیٹھ کے، تب بھی تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ کا قرآن یہ بھی ذکر ہے، کچھ اور چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ جس نے یہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا۔ 4 غلام آزاد کرنے کا، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبی کی اولاد میں سے، نبی کی آل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ یہ اجر عطا فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ایک تو سورہ کہف ہے، اور میرے بھائیوں ایک اور روایت سنن نسائی میں صحیح روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ کہف پڑھتا ہے، جمعہ کا دن ہے، پھر اب جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، جس نے اچھی طرح غسل کیا، کپڑے پہنے جو اس کو میسر تھے، اور پھر وہ مسجد چلا گیا اور خاموشی سے بیٹھا رہا، اذان سنی، پھر خطبہ سنا، پھر نماز پڑھی۔ اب جمعے کے دن کی یہ نماز پڑھنے والا جو اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 دن نہیں، اللہ اس کے 10 دن کے گناہ سارے معاف کر دیتا۔ 10 دن کے گناہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا اللہ 7 دن کے گناہ معاف فرماتا ہے، پھر نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا 3 دن اور لے لو، اللہ اتنا خوش ہے، اللہ نے فرمایا اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سننے کے لیے آیا، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو سننے کے لیے آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ کیا کرتے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کئی صحابی ہے بھوک سے مجبور ہے، پیاس سے مجبور ہے، گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کہتے اللہ کی قسم ہے جب ہمیں بھوک ستاتی تھی ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہ ہماری بھوک کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ ہمیں پیاس کی شدت نے تڑپایا ہوتا،
پانی نہ ملتا ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ ہماری پیاس کو بجھا دیتا تھا۔ کوئی کام ایسا نہیں آپ اللہ کا قرآن پڑھیں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر نہ ہو، اللہ آپ کی مدد نہ کرے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے، ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، کہتے میں الریاض میں ایک ہسپتال میں گیا اور میں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے ساتھ مریضوں کو دیکھ رہا۔ عادت ہے ان لوگوں کی، ہم تو کبھی اپنوں کی بیماری پر جلدی نہیں جاتے، جمع تقسیم کرتے ہیں، یہ آیا تھا تو میں جاؤں، جب میں بیمار تھا یہ نہیں آیا، اب یہ بیمار ہے میں کیوں جاؤں۔ بے شک آپریشن ہوا اور آپریشن کو بھی اطمینان دیتے ہیں، یار چھوٹا سا ہی آپریشن ہوا، اب اس پہ جانے کی کیا ضرورت، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ عبد الرحمن العریفی کہتے ہیں میں مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ایک ایسے مریض تک پہنچا کہ میں بڑی دیر اس کو دیکھتا رہا، نہ اس کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، نہ بازو حرکت کرتے ہیں، نہ ٹانگیں حرکت کرتی ہیں، نہ جسم حرکت کرتا ہے، نہ اس کے پاؤں حرکت کرتے ہیں، جیسے ایک بے جان لاش پڑی ہوتی ہے بیڈ پر۔ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا اس کے اوپر، اور اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے کر کے ایک سٹینڈ بنا کر اس پہ قرآن مجید کھول کر رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے، صرف اس کے پورے جسم میں اس کی زبان ہل رہی ہے، جسم کا کوئی اور حصہ نہیں ہل رہا۔ تو بیٹے سے کہتا ہے یہ قرآن کا ورق پلٹا دو۔ بیٹا قرآن کا ورق پلٹا دیتا ہے، اور شیخ عبد الرحمن العریفی کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کتنی دیر سے ہو؟ اس نے کہا کوئی 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، میں اسی طرح بیڈ پہ پڑا ہوا، اسی طرح پڑا ہوا۔ میں نے کہا یار تو بڑی تکلیف میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تکلیف میں نہ کہو، اللہ کی قسم ہے پورے جسم کو اللہ نے بے حرکت کر کے میری آنکھوں کو سلامت رکھا ہوا ہے اور میری زبان کو سلامت رکھا ہوا ہے، اور مجھے اللہ سے کیا چاہیے؟ 10 سال سے پڑھا ہوا ہوں، 10 سال سے اللہ کا قرآن پڑھ رہا، اور مجھے کیا چاہیے؟ میری آنکھیں تو سلامت ہیں کہ میں قرآن کے حرف دیکھ سکتا ہوں، اور جب میں یہ پڑھ لوں تو اپنے بچے سے کہتا ہوں قرآن کا ورق پلٹا دو، میں نے اور قرآن پڑھنا۔ اس حالت میں پڑا ہوا آدمی ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا، مولا تیرا شکر ہے۔ اس حالت میں بھی زبان تو سلامت ہے، آنکھیں تو سلامت ہے، تیرا قرآن دیکھ تو رہا ہوں، زبان سے پڑھ تو رہا ہوں۔ ہمارے پاس اگر ہم نعمتوں کو گنے تو نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، نہیں گنا جا سکتا۔ یا غریب سے غریب ترین آدمی کو اٹھا لے، وہ بھی جسمانی اعتبار سے جو اللہ نے اسے آزاد دیے اور وہ تندرست ہے، وہ دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں شامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے الہی لو ان لکل شعرۃ منی لسانین یسبحانک اللیل والنہار۔ یا اللہ، اللہ کے نبی داؤد کہتے ہیں اگر جتنے میرے جسم پر بال ہیں، ہر بال کو اللہ تو 2 زبانیں عطا فرما دے، اور یہ صبح سے لے کے شام تک یہ ساری زبانیں تیری تسبیح بیان کریں، اللہ میں تیری ایک نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور ہم قرآن سے دور ہوئے، قرآن گھروں میں بند پڑے ہیں، مسجدوں میں بند پڑے، کوئی 1-2 بوڑھے، 1-2 بچے، 1-2 جوان قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے، وہ رونق کہاں نظر آتی جو بالخصوص رمضان میں ہوتی؟ کتنے لوگ قرآن پڑھتے، لیکن عام حالات میں یہ پڑھا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس نے قرآن کو یاد کر لیا، قیامت کے دن اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ کسی سے کہے گا تیرا یہ مرتبہ ہے، کسی سے فرمائے گا تیرا وہ مرتبہ ہے، کسی سے کہا جائے گا جنت کا یہ درجہ ہے، کسی سے کہا جائے گا یہ درجہ ہے، تیرے اعمال کے مطابق ہم نے تمہارے درجوں کو سلیکٹ کیا ہوا۔ اور جس کے بچے نے قرآن پڑھ لیا، یہ جو 10 آیتیں پڑھ کے جنت میں جس کا محل بن جاتا ہے، جو اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو رکھ لے، پھر اس کا اجر کیا؟ سب کو اللہ درجے خود دے رہا ہے۔
قرآن کا حافظ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا قرآن اور خود ہی درجے چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگا وہ جنت میں تیرا درجہ ہوگا۔ اپنے درجے خود سلیکٹ کر، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں درجہ۔ اب جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھے گا، آپ اندازہ کریں اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند اس کا درجہ ہوگا، وہ جنت کے کس اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آتے جاتے بھی اللہ کا قرآن پڑھ لے، اللہ اسے غافلوں سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ ہماری تنگی، ہماری تکلیف، کبھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ بہت محنت کے باوجود پتہ نہیں منافع کہاں جاتا ہے، بڑی محنت کے باوجود پتہ نہیں گھر کی ضروری اشیاء بھی خرید نہیں پاتا، بڑی محنت کے باوجود پتہ نہیں کیا بات ہے گاہک میری طرف نہیں آتے، تو وہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جائے۔ خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر اس کی مدد کروائے۔ وہ اللہ کا قرآن پڑھے، سارے گھاٹے، سارے خسارے اللہ اس کے ختم کر دے گا اور اسے اللہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ قرآن کے وعدے ہیں، قرآن کے۔ یہاں فیصلہ آباد کے اندر ہی ایک بزرگ مجھے ملے، میں درس دینے گیا اور اس نے کہا میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، قرآن کی بات چھڑ گئی، کہنے لگا اس بات کا اللہ گواہ، پیدل اپنی زمینوں پر جا رہا تھا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، اور رات کا وقت تھا، آدھی رات تھی، اور میں اس تکلیف سے تڑپ رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اکیلا تھا، نہ قریب کوئی ڈاکٹر تھا، نہ ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی ہاسپٹل تھا، اور مجھے یقین ہونے لگا کہ جیسے میں مر جاؤں گا، سانپ نے کاٹا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ساری زندگی تو اللہ کا قرآن پڑھتا رہا ہے، سورتیں پڑھتا رہا ہے، چل مرتے مرتے بھی قرآن پڑھ لو۔ سانپ نے ڈسا ہے، زہر پھیل رہا ہے، چل اگر موت آنی ہے قرآن پڑھ کے تو مروں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے جتنی صورتیں مجھے یاد تھی، جتنی آیتیں مجھے یاد تھی، میں گھر کی طرف چلتا جا رہا تھا اور قرآن پڑھتا جا رہا تھا، اور اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ جب میں گھر میں پہنچا اور صبح ہوئی، میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو زہر کا ایک قطرہ بھی میرے جسم میں موجود نہیں تھا۔ میں قرآن پڑھتا رہا، میں نے تو یہ سوچ لیا کہ مر رہا، چلو مرتے مرتے قرآن پڑھتا جاؤ، لیکن اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے وعدے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے۔ قرآن پڑھو گے اللہ بڑے بڑے امراض سے بھی نجات دے دیتا، لیکن یقین ہونا چاہیے، تیقن ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ میں اس کی کلام کو پڑھ رہا۔ اب سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں، کبھی ہم نے اہتمام سے پڑھی ہے؟ کبھی ہم اللہ کے گھر میں آئے اور کہا یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، چل میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دعا کرتا، درود شریف پڑھ کے پھر دعا کرتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ، اس کو معمولی نہ جانو کہ لوگ اپنے اذکار میں اس کو شامل ہی نہیں کرتے۔ کون پڑھتا ہے سورہ فاتحہ سوائے نماز کے؟ آپ نے فرمایا آج ایک ایسا فرشتہ زمین پہ آیا، ایسا فرشتہ کسی نبی کے لیے جو زمین پہ نہیں آیا، جب سے کائنات بنی وہ زمین پہ نہیں آیا، اور جب اللہ نے مجھے نبوت دی، میں نبوت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اس فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ تیرا آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، یا اللہ جب سے کائنات بنی میں زمین پہ نہیں گیا، کسی نبی کے لیے نہیں گیا، کسی انسان کے لیے نہیں گیا، یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو زمین پہ جا کے سلام کر کے آؤں، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ اللہ نے اس کو اجازت دی۔ رب نے کہا اگر میرے رسول کو، میرے نبی کو سلام کرنے جا رہے ہو
तोहफा क्या लेके जा रहे, कोई तोहफा भी तो देना चाहिए। अल्लाह क्या लेकर जाओ? अल्लाह ने कहा सूरह फातिहा ले जाओ और मेरे नबी को बताना कि मेरे अर्श के खजानों में से ये एक खजाना है मेरे मोहम्मद जो तुम्हें दे रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सूरह फातिहा किसी नबी के लिए अल्लाह ने नहीं उतारी, इससे पहले किसी नबी को सूरह फातिहा का इनाम नहीं दिया गया। सूरह फातिहा आपने फरमाया अल्लाह के अर्श के खजानों में से एक खजाना दिया गया। ये अल्लाह के अर्श का खजाना है जिसे हम अब पढ़ सकते हैं, जिससे हम अपनी आखिरत की तिजोरियां भर सकते हैं, अपने आखिरत के बैंक भर सकते हैं, अपनी झोलियां भर सकते हैं। और एक रिवायत में ये आता है अगर सूरह फातिहा पढ़ लो फिर अल्लाह से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ वो असर रखती है कि अल्लाह कभी उसको मोड़ता ही नहीं है, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। सूरह फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो और उसके बाद दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। क्यों? तुमने कुरान को साथ लिया, तुमने कुरान पढ़ा। और एक शख्स कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में आता है और लोग उस हशर के दिन की गर्मी से लोग डुबकियां खा रहे, लोग गोते खा रहे, लोग परेशान हो रहे। हशर का नक्शा कैसा कि माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा का दुपट्टा भीग जाता है सुन के, इतना रोती कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसा भी मकाम आएंगे कि आप भी भूल जाएंगे हमें कि हम कहाँ, माँ भी भूल जाएगी बेटा कहाँ, बाप भी भूल जाएगा जिसके लिए सारी जिंदगी कमाई की, मारे खाता रहा, गालियां सुनता रहा और बेटे की मामूली सी तकलीफ से पूरे मुआशरे से लड़ पड़ता था, वो बाप भी भूल जाएगा कि मेरा बेटा कहाँ। कि जब नबी भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, नबी कहेंगे अल्लाह मेरी जान बचा, आम आदमी की हालत क्या होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूरज सवा नेज़े पे है, एक आदमी के सर पे आके बादल ठहर जाते, सही रिवायत। और वो हैरान है कि लोग 70-70 मील तक लोगों के जिस्मों का पसीना बह रहा है, जैसे नहरें चला करती है, जैसे नहर चलती है इस तरह उसका पसीना बह रहा। गर्मी की वजह से सूरज सर पे है, जमीन तांबे की तरह है। और ये कौन है जिसके सर पे बादल आ गए और सूरज की गर्मी से ये बचा हुआ है, ये परेशान नहीं है? वो इशारा करेगा उन बादलों की तरफ कि ये तुम कौन हो, मुझे भी तो बचाओ इस मुसीबत की घड़ी में, इस तकलीफ की घड़ी में, जब बाप बेटे को भूल गया, बेटी माँ को भूल गई, शोहर बीवी को भूल गया, बेटा वालिदैन को भूल गया, जब कोई किसी को याद नहीं कर रहा, बादल के टुकड़ों तुम कौन हो जो इस मुसीबत में मेरे काम आ रहे हो? हदीस में है बादल के टुकड़ों से आवाज आएगी कि मैं सूरह बकरा हूँ, मैं सूरह आले इमरान हूँ, तू दुनिया में हमें पढ़ा करता था, अब ये कैसे हो सकता है हशर के मैदान में तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए? मैं सूरह बकरा हूँ, अल्लाह ने मुझे बादल बना के तेरे सर पे ठहरा दिया। क्या आज तो वफाओं का दिन है? तो दुनिया में मुझे सीने से लगाए फिरता था, घर में पढ़ता था, मस्जिद में पढ़ता था, दुकान में पढ़ता था, आते जाते सफर में पढ़ता था। आज वफाओं के बदले चुकाने का दिन है। अब जब तक तू जन्नत में नहीं जाता कुरान तेरे साथ रहेगा, कुरान तेरे साथ। और एक शख्स आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के दरबार में आया और अल्लाह ने खुद कहा न किसी की सिफारिश चल सकती है, न कोई आगे बढ़ने की जुर्रत कर सकता है अल्लाह के हुक्म के अलावा। अब बंदा तो डरता है, बंदा तो कमजोर है, मैं हूं आप हैं, दुनिया का कोई आदमी हजारों खामियां, हजारों गुनाह, हजारों नहीं करोड़ों लिए फिरते। ये उसकी रहमत है कि उसने छुपाया हुआ, ये उसकी अता है, ये उसकी देन है कि वो एक दूसरे के सामने जलील और रुसवा होने से बचा लेता। ये उसका फजल है कि नेकी करे तो लोगों में हया कर देता है, बुराई करे तो अल्लाह छुपा देता है। चलो इज्जत बनी है इसकी, बनी रहने दो, ये तो उसकी मेहरबानियां, लेकिन वहां तो सब कुछ खुलेगा। और फिर ये इसका जिसका फैसला हो रहा है ये देखता है एक खूबसूरत सा जवान आता, खूबसूरत सा जवान
لباس پہنا ہوا، بازو پکڑتا ہے، آؤ تمہیں رب سے جنت لے کر دوں۔ وہ کہتا ہے یہاں کسی کی کب چلی، کون ہمت کرے، کس کی جرت ہے رب سے کلام کرے۔ او تو کون ہے بازو پکڑ کے لے جا رہا ہے کہ مجھے تو جنت لے کر دے گا، تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں رب کا قرآن، میں رب کا قرآن، مجھے رب نے خود یہ اجازت دے رکھی ہے۔ اے ربی انی منعت النوم، اللہ یہ وہ ہے کہ یا اللہ میں تو اسے راتوں کو صحیح طرح سے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، اے ربی اے میرے اللہ، انی منعت النوم فی اللیل، یا اللہ یہ تو وہ ہے کہ میں تو اس کی نیند بھی پوری نہیں ہونے دیتا، یا اللہ اس کی آنکھ کھلتی تھی، اللہ یہ وضو کرتا تھا۔ یار زندگی میں ایسے دن ہیں ہمارے کہ آدھی رات کے وقت آنکھ کھلی ہو اور کہا چلو آنکھ کھل گئی، آج رب کو ہی منا لیتا، چل آنکھ تو کھل گئی، نیند نہیں آ رہی، وضو کر کے آج مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، اور یہ قرآن آج وفا کر رہا ہے۔ اللہ یہ وہ آیا ہے، یا اللہ اس کو سونے سے روکتا تھا، یا اللہ جی آدھی رات سوتا تھا، آدھی رات تیرے لیے، جس نے ساری زندگی اپنی راتوں کو تیرے لیے قربان کر دیا، قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میں تیرا قرآن یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھے پڑھتا تھا، قیام میں پڑھتا تھا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، کبھی مسجد میں بیٹھ کر، کبھی گھر میں بیٹھ کر، کبھی بس میں بیٹھا ہے، کوچ میں بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ فرمائے گا تیری سفارش پر میں اس بندے کو جنت عطا فرماتا۔ کیا قرآن ہماری سفارش کر سکے گا؟ قرآن کو کیا اتنا بڑا ہے جس کے پاس جتنا جاؤ، جتنی محبت کا اظہار کرو، محبت اتنی ملتی۔ دنیا کا بھی اصول ہے، آپ کسی کو بھول جائیں، چند مہینے نہیں چند سال گزریں گے وہ بھی آپ کو بھول جائے گا، وہ بھی کہے گا پتہ نہیں یار کبھی اس کو دیکھا تھا۔ لیکن جس سے روزانہ ملاقات ہو، جس سے ہر دوسرے دن ملاقات ہو، وہ یاد رکھتا ہے یار یہ میرا عمر بھر کا دوست ہے، یہ ہمیشہ مجھ سے ملتا ہے، یہ ہمیشہ اس نے تعلق برقرار رکھا ہے۔ قرآن سے بڑا تعلق اور کون ہوگا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی زبان پہ قرآن تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیری آیات تھی، اللہ تو نے مجھے اجازت دی، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اب قرآن درمیان میں آیا ہے تو سفارش رد نہیں کی جائے، سفارش رد نہیں ہوگی۔ اور قرآن وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تمہیں پریشانی ہو، حدیث کیا، جب تمہیں دکھ ہو، جب تمہیں پریشانی ہو، جب تم کسی غم میں ہو، چاروں طرف دیکھتے ہو کوئی تمہاری اس مصیبت کا حل نہیں نکالتا، نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہاری مصیبت کو ختم کر دے گا۔ اسی وقت ہی قرآن پڑھنا شروع کر دو، اسی وقت ہی بیٹھ جاؤ، کہیں سے کوئی امید نہیں، چل اللہ کی کلام کھولتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھتا۔ اور ہمارا معاشرہ اور ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں مخصوص ایام، جیسے ذکر کیا رمضان آیا تو پڑھ لیا، اور وہ گزرا تو اس کے بعد قرآن بند پڑے ہوئے۔ اور جو اللہ کے قرآن کو بند کرتا ہے، نہیں پڑھتا، وہ اپنے لیے اپنی زندگی کو خود تنگ کر رہا ہے، اپنی معیشت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے، اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اپنے ساتھ اندھیرے لے کر جا رہا۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے موت بھی ایمان والی دیتا، موت بھی اللہ اس کو خوبصورت دیتا، اس کی موت کو اللہ گواہی بنا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، یہ قرآن کو پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ وفا کرنے والا۔ یہ زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھی۔ جو بہت گالیاں دیتا ہے، جس کا تکیہ کلام ہی گالیاں بن جاتا ہے، وہ مرتا ہے تو اس تکلیف میں بھی وہ گالیاں دے کے مر جاتا ہے۔ اور ہم نے کئی دیکھے جو دن رات اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں پہ رکھتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب انہیں دفنایا گیا، روایت صحیح ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، جب عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کو ہم نے دفنایا،
قبر کے کناروں سے ہم نے قرآن کی آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو دفنانے پر جب قرآن کی یہ آیتیں ہم نے اپنے کانوں میں سنی، ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت قرآن پڑھ رہے اور قرآن پڑھ کے گواہی دے رہے ہیں یہ دنیا سے جانے والا یہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا، یہ دنیا سے جانے والا وہ ہے جو قرآن کو اپنا اس نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اب دیکھیں نصیب کیا ہے کہ باپ کو چھوڑا، باپ وفات پا چکا تھا، والدہ کو چھوڑا، چچا کو چھوڑا، امیر ترین آدمی ہے، امیر ترین آدمی، اور ماں سے کہا، چچا سے کہا میں جا رہا ہوں کلمہ پڑھنے، اس نے کہا جانا ہے جاؤ لیکن یہ جوتا اور یہ لباس تک اتار کے جاؤ، یہ سب کچھ میری کمائی کا ہے، تمہیں پتہ چلے محمد سے محبت کا نتیجہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لباس تک اتارا، جوتا بھی اتارا، والدہ کے دروازے پہ گئے اور کہا ماں باہر مت آنا، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ تم مجھے دیکھ سکے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اور ماں نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا، کہا پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ ساری محبتیں ختم ہو گئی، کہا ماں اس لیے آیا ہوں کوئی ایک کپڑا پھینک دو اپنا سطر چھپا لو، کوئی ایک کپڑا پھینک دو اپنے ننگے جسم کو چھپا لو۔ ماں نے پرانا سا ٹاٹ گھر کی دیوار سے باہر پھینک دیا، نفرت کا اظہار کیا، نیا کپڑا بھی نہیں دیا۔ یہ جو آج مکہ کا نوجوان پرانا کپڑا، پرانا بوسیدہ ٹاٹ لے کر اس کے دو حصے کر کے ایک کمر کے ساتھ باندھتا ہے، ایک اپنے کندھے پہ رہتا ہے اور ننگے پاؤں مدینہ جا رہا، نہ کچھ کھانے کے لیے پاس، نہ کچھ پینے کے لیے پاس، درختوں کے پتے کھا کھا کر جسم چھلنی کروا کے جب محمد کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اپنی داستان سنائی، یہ بھی رو رہا ہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے، فرمایا انت عبداللہ، آج کے بعد تو عبد العزیٰ نہیں عبداللہ، آؤ مسجد نبوی میں رہو اصحاب صفہ کے ساتھ۔ ایک دن یہ قرآن پڑھ رہے اور صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، عبداللہ یار تیری آواز بلند ہے، نفل پڑھتے ہیں لوگ، سنتے پڑھتے ہیں، عبداللہ یار تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے ذرا آہستہ پڑھ لیا کر، نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ پہلی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہی۔ ہجرت کی ان کی ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے سنا، نبی دوڑ پڑے اور فرمایا عمر میں اللہ کا رسول تمہیں روک رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ جیسے قرآن پڑھتا ہے پڑھنے دے، اس کو کبھی مت روکنا، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا، عمر اس کو پڑھنے دو۔ حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم ہے، اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ قرآن جیسے بھی پڑھتے تھے میری جرت نہیں پڑی میں دوبارہ کبھی انہیں روک سکوں۔ عمر تمہیں کیا پتا، جب یہ پریشان ہوتا ہے والدہ کی یاد آتی ہے، چچا کی یاد آتی ہے، خاندان کی یاد آتی ہے، یہ بوسیدہ سا کپڑا جس نے اپنے جسم پہ لپیٹا ہے یہ قرآن پڑھ کے اپنے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہوتا۔ اور پھر اعزاز وہ ملا کہ عبداللہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی قرآن سامنے پڑا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑے پہ لکھا ہوا، صورتیں یاد کرتے رہتے اور کوئی کام ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے موقع پر حضرت عبداللہ بخار آنے پر وفات پا گئے تو میں نے دیکھا رات کا وقت ہے اور ایک جگہ پہ روشنی سی ہے، میں نے کہا آدھی رات کے وقت یہ روشنی کیسی؟ باتیں ہو رہی اور چلتے چلتے مجھے پتا چلا عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ وفات پا چکے اور اللہ کے نبی خود قبر میں اترے ہوئے۔ قرآن پڑھنے والوں سے دیکھے پھر معاملہ کیا ہوتا، اللہ کے نبی خود قبر میں اترے ہوئے اور ابو بکر و عمر سے فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی میت کو بڑے احترام سے اٹھاؤ، بڑی محبت سے اٹھاؤ اور میرے ہاتھوں پر رکھو۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ کی میت کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، نبی علیہ السلام قبر پہ خود مٹی ڈال رہے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری چیخیں بلند ہو گئی، اللہ کی قسم ہے زندگی میں کبھی کوئی حسرت نہیں کی
اس دن میرا دل چیخ اٹھا، کاش عبداللہ تیری جگہ آج میری میت پڑی ہوتی۔ جب اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور آپ آسمان کی طرف دیکھ کے بار بار یہ فرما رہے تھے، اللہ رات کے اس پہر تک میں اس بندے سے راضی تھا، اب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس کی موت کی، اس کی آخری سانس تک تیرا نبی اس سے راضی تھا، اب یہ تیرے پاس آ رہا ہے اور تیرا نبی دعا کر رہا ہے، اللہ یہ تیرا مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو کے ملنا، تو بھی اس سے خوش ہو کر ملنا، تو بھی اسے اپنی رضا سے نوازنا۔ اللہ تیرا نبی گواہی دیتا ہے موت تک تیرا نبی اس سے راضی تھا، جب تک یہ میرے پاس تھا میں راضی تھا، اب تیرے پاس آ رہا ہے، مولا تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ اور قرآن اتنا بڑا، مسجد نبوی میں ہی زندگی گزار دی، دن ہے، دوپہر ہے، رات ہے، شام ہے، قرآن پڑھتے جا رہے، یاد کرتے، کوئی دکھ یاد آتا ہے، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اعزاز کتنا بڑا ملا میرے بھائیوں۔ آج بھی قرآن گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گواہ ہے، جہاں سب کچھ آپ کے کاروبار بند ہو جاتے، جہاں بندش ہے، جہاں گھریلو جھگڑے ہے، جہاں دکان نہیں چل رہی، جہاں اولاد نافرمان ہے، جہاں بیوی کہنا نہیں مانتی، جہاں گھر میں ہر وقت عجیب سی لڑائی اور عجیب سے اختلاف چلتے ہیں، جہاں پوری محنت کے باوجود کمائی پوری نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت اس کثرت کے ساتھ کرو کہ تمہاری دنیا اللہ تمہارے لیے جنت بنا دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔